سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے فیض یافتگان میں سے ہے، اور نبوی جو درسگاہ تھی اس میں اولین جو طلباء تھے جو حضور سے تحصیل علم دین حاصل کرنے والے تھے، اس میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضور پر جو بھی وحی نازل ہوتی تو ان نفوس قدسیہ میں سیدنا عثمان ابن عفان ہے کہ جو کتابت فرمایا کرتے تھے، وحی کو لکھ لیا کرتے تھے، اس لیے جب بھی وحی نازل ہوتی تو نہ صرف حضرت عثمان غنی اس کو لکھتے بلکہ اس کو یاد بھی فرما لیا کرتے، تو پورا قرآن کریم آپ کو حفظ تھا۔ اور پھر چونکہ کتابت فرماتے تھے تو ہر آیت کا شان نزول، کس موقع پر کون کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ سے علم عطا فرمایا گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، اور ازواج مطہرات خود جو حرم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں رہنے والی ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مختلف معاملات میں، مختلف مسائل میں رہنمائی لیتے ہیں، اور آپ مجتہد صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کئی معاملات میں آپ کے اجتہادات ہیں جن میں ائمہ اربعہ نے اس سے رہنمائی لی، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو مینا میں آپ پوری نماز ادا فرماتے، تو اب چند صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ یہاں مینا میں آتے ہیں تو یہاں آپ قصر نماز ادا فرمائیں، یعنی ان کے نزدیک ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ قصر نماز کی ادائیگی یہ ارکان حج میں سے ہے، حج کے افعال میں سے ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ افعال حج میں سے نہیں، ارکان حج میں سے نہیں، بلکہ میں یہاں ایک مقیم کی حیثیت سے آتا ہوں، میں یہاں اقامت کی نیت کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی مقام پر اقامت کی نیت کر لیتا ہے، 14 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو اب اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ قصر کرے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اور اہم جو آپ کا اجتہاد ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بیماری کی حالت میں طلاق دی، اور اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی بیماری میں، اسی مرض میں اس شوہر کا انتقال ہوا، بیوی عدت میں ہے، تو اب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا کہ کیا وہ عورت اپنے جو سابقہ اس کا شوہر ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا یا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب یہ معاملہ ہوا، آپ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وراثت سے آپ کی اہلیہ کو حصہ دیا جائے گا، اور اسی کو اسی مرض میں چونکہ آپ کا انتقال ہوا ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے، اور اسی پر احناف کے ہاں اور شوافع کے ہاں اسی پر عمل ہے۔ تو دیگر کئی معاملات میں، کئی مسائل میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اجتہاد امت کے سامنے موجود ہے اور ایک رہنما اصول کے طور پر موجود ہے۔ پھر سب سے اہم جو کارنامہ قرآن کریم کی قرات پر پوری امت کو جمع کرنا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے نکل کر، عرب کی حدود سے نکل کر جب اسلام عجم میں پھیلا مختلف مواقع پر، جس طرح آرمینیا میں اور آذربائیجان میں مسلمان لشکر گئے، اور اب وہاں جا کر قرات جب کی جاتی تھی تو مختلف قراتوں کے اور مختلف طرق سے جو پڑھنے والے ہیں وہاں لہجوں سے پڑھنے والے جب ملتے تو آپس میں ایک دوسرے پر اعتراض کرتے، اور بلکہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معلمین مقرر فرمائے تھے ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ آپس میں اختلاف ہوا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے کی تکفیر اور انتشار و افتراق کا معاملہ پیدا ہونے لگا۔ تو صحابہ کرام کے اجماع سے، یعنی یہ کوئی آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کا آپ نے اجماع اور اتفاق رائے سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ امت کو ایک قرات پر جمع کیا جائے، یعنی اسی قرات پر، اسی نسخے پر جو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے سے جس کو تدوین کرنے کا اور اس کو جمع کرنے کا ایک طریقہ کار کیا گیا، تو اس پر آپ نے امت کو متفق فرمایا اور اس کے پھر مختلف نسخے تقسیم کروائے، تقریباً 7 نسخے آپ نے اس کی تیار کروائے اور مختلف سلطنت کے حصوں میں آپ نے بھجوائے، اور فرمایا کہ اسی کے مطابق قرات کی جائے اور اسی کے مطابق تعلیم دی جائے۔ تو یہ امت پر آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے امت کو انتشار و افتراق سے بچایا، جو فتنہ در فتنے کا ایک سلسلہ چلنے والا تھا، آپ نے امت کو اس انتشار و افتراق سے محفوظ